نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ روح دہم یعنی 10ویں روح حیات المسلمین کی، تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اپنی جان کے حقوق اور ان کی ادائیگی۔ ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کی ملک ہے جو ہم کو بطور امانت دی گئی ہے، اس لیے اس کے حکم کے موافق اس کی حفاظت ہمارے ذمے ہے۔ اس کی حفاظت ایک یہ ہے کہ اس کی صحت کی حفاظت کریں، دوسرے اس کی قوت کی حفاظت کریں، تیسرے اس کی جمعیت کی حفاظت کریں، یعنی اپنے اختیار سے ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے پریشانی پیدا ہو جائے، کیونکہ ان چیزوں میں خلل آ جانے سے دین کے کاموں کی ہمت نہیں رہتی، دوسرے حاجت مندوں کی خدمت اور امداد نہیں کر سکتا، کبھی کبھی ناشکری اور بے صبری سے ایمان ہی کھو بیٹھتا ہے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عافیت میں، برکت میں، سکون میں رکھا ہوا ہے، وہ اس کو خراب مت کرے۔ فزیکل تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چلو ایسی چیز نہ کریں، تو اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں، بلا وجہ کھائے چلے جا رہے ہیں، بلا وجہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جنک کھا رہے ہیں، بیکار ایسی چیزیں کہ جس سے بعد میں مسائل ہوں، صحت خراب ہو۔ تو اللہ نے جس سے امانت کے طور پہ دیا تو اس کی رعایت کرنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ مسلمانوں میں سارا توکل اسی بارے میں کہ زیادہ کھا کے اور ایکسرسائز نہ کر کے ہلو جلو مت، اور اس کو توکل کے نام پہ کہو اللہ کی مرضی، اللہ بادشاہ، اگر اللہ نے بیماری رکھی ہوگی تو آ جائے گی، پھر آتی ہے تو بلبلاتے ہیں، پھر متزلزل ہوتا ہے ایمان اور روتے دھوتے ہیں۔ کوئی اچھا طریقہ نہیں، جسم کا پہلے ہی سے اہتمام کرنا چاہیے، حفاظت کا اچھے طریقے سے اس کو چلانا چاہیے، کھانے میں بھی احتیاط، سونے میں بھی احتیاط، ہر چیز میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اپنی باڈی کی لک آفٹر کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اس کی روحانی غذا کا اہتمام، ذکر اللہ کے نتیجے میں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں، اپنے معمولات، اذکار، تسبیحات، قرآن، یہ سب کچھ۔ اور اس میں سب سے اہم ہے کہ بد پرہیزی ادھر بھی نہ ہو، تو بد پرہیزی گناہ ہے، گندی صحبتیں ہیں، گندے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ حقیر نہ سمجھے کسی کو، لیکن ایسی صحبتیں کہ جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کی باتیں نہیں ہوں گی، ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی نحوست، ان کے گناہوں کی وجہ سے جو بھی خرابی ہے اس میں اگر ہم شریک ہوں گے تو ہمارے ہفتوں کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ہفتے بھر محنت کی، مہینے بھر محنت کی، ایک لمحے بھر میں اس کو سوراخ کر کے پورا برتن پھاڑ دیا غبارے میں، چھوٹی سی سوئی لگا کے 10 منٹ تک اس کو پھلا پھلا کے اتنا بڑا کیا اور ایک پن لگا کے مار دیا، فارغ کر دیا۔ تو گناہ ایسے ہی گڑبڑ کر دیتا ہے، خراب صحبتیں یہ کام کرتی ہیں، اسی لیے بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ اور تیسرا یہ کہ اب جو اسٹریس ہے، بلا وجہ کا اسٹریس، بعض لوگوں کو تو بیماری ہوتی ہے لینے کی، اور بعض کو یہ ہے کہ ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں، سکون سے اللہ نے رکھا ہوا ہے، اچانک سے ان کو کچھ ہوگا، اندر سے دماغ ان کا اچھلے گا، کچھ کرنا چاہیے، تو صحیح چل رہے تھے، اچانک سے ایک نیا بزنس شروع کر دیا، اس میں لٹ گئے، دھو کے پریشان ہو کے بلبلا رہے ہیں، پھر اس سے سکون ہوا، حالات اچھے چل رہے تھے تو بس السلام ورحمۃ اللہ، گزارا ہو رہا تھا اچھا، گھر میں کھانا پینا سب چل رہا تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، بس ایک بیماری، ایک نئی چیز خرید لی، کوئی بڑا سا کوئی ایسا معاملہ کہیں انویسٹ کر دیا کہ جب اب رو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا اب کیا کریں، یعنی زندگی میں سکون رہنے نہیں دیتے۔ تو ہوتا کیا کہ اس چکر میں تھوڑے اللہ آسودہ کرتے ہیں، تھوڑے سے پیسے جو پس انداز ہوتے ہیں اس کو اس طرح سے لگا دیتے ہیں، گھر کی ایکسٹینشن میں لگا دیا بلا وجہ، اب وہ کھل رہا ہے اندر سے کہ یہ جو پیسے پڑے ہیں اس کا میں کیا کروں، چلو اس کچھ میں لگا، مٹی بنا دیا اس کو، کسی ایسی چیز میں کر دیا، اب اس کے بعد پھر رو رہا ہے کہ یہ کیا میں نے، کیونکہ ادھر لٹ گئے یا ادھر نقصان ہو گیا۔ اب ایسے کئی لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے یہ کئی سالوں میں یہ کیا ہے، مختلف حالات میں، اللہ نے اچھے سہولت سے دیا ہوا تھا معاملہ، گزارا ہو رہا ہے، نوکری بدل لی، نئی جگہ گئے تو وہاں رگڑا، ظاہر بات ہے نئی جگہ میں آپ کی جو کمفرٹ زون ہے آپ اس سے نکل گئے تو آپ کو ایکسٹرا ٹائم لگانا پڑے گا۔ تو پہلے جو 5 بجے، 5:30 بجے، 6 بجے گھر سے وہاں سے کام سے نکل جاتے تھے یا فارغ ہو جاتے تھے، اب 8 بجے تک نہیں ہو پا رہا، اور کام کا بہانہ کر کے عبادات بھی جا رہی ہیں، نمازیں بھی جا رہی ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہیں، تو وہ ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل میں چلے گئے۔ تو وہاں بھی اسٹریس، وہاں کا کام کرتے رہے، یہاں پہ اسٹریس، یہاں کا ہوتا یار یہ بھی نہیں ہو پا رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، تو نتیجہ یہ ہے کہ ڈبل مائنڈڈ ہو کے اسٹریس ہوتے وہاں کام پہ پرفارمنس خراب ہوئی، نکالے گئے چھٹی۔ وہ جو اچھی خاصی نوکری لگی بندی چل رہی تھی اس کو بھی خراب کیا، اس سے اوپر والے کے پلیٹ میں اتنا کچھ ہو اس کو بھرنے کی جو کوشش کرے گا آدمی تو نقصان اٹھائے گا، تو اس سے زیادہ مصیبت پال لی، ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اب پریشان ہو کے گھر میں بیٹھے ہیں، نوکری نہیں ملی، کیا کریں؟ تو حماقتیں کریں گے تو ایسے ہی ہوگا، اسی لیے حماقت نہیں کرنی چاہیے۔ جس کو اللہ نے عافیت کے ساتھ کسی جگہ رکھا ہوا ہے وہ وہاں پڑا رہے، ویسے ہی اسی حال میں رہے۔ زندگی کا مقصد یہ تھوڑی کہ ہر وقت اپنے آپ کو ادھر ادھر ٹینشنوں میں ڈالتا رہے، یہ اصل میں ہوس ہے، بالکل کسی طرح سے بس سکون نہیں آتا کہ کچھ کرتے رہے،
کچھ اپنے آپ کو ایسی چیز میں لگائے رکھیں ہر وقت دماغ میں کچھ نہ کچھ گھن چکر بنتا رہے، کرتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، کسی کی سنتے نہیں، مانتے نہیں، اپنے طور پہ کر لیتے ہیں، تجربہ بھی نہیں، آئیڈیا بھی نہیں، لیکن علامہ گیری عجیب و غریب اپنے اندر بڑائی موجود ہے کہ میں خود کر کے دیکھتا ہوں، کسی احمق سے مشورہ کر لیا، اس نے بتا دیا، اس نے دیکھا تو اس کا یا کسی کو دیکھا ان کا اس کا فائدہ، وہ ہم بھی یہ کر لیتے ہیں کہ گھوڑی کو دیکھا لام اپنے پاؤں میں نال لگاتے ہوئے تو اونٹنی بھی یہ اپنی مینڈکی بھی پہنچی کہ مجھے بھی لگا دو، وہ تو ایک ٹھوکنے میں مرے لیکن نہیں، ارمان بہت ہے کہ مجھے بھی ایک نال لگائی جائے، کیل لگائے ان کو، تو عجیب پاگل پن۔ اس لیے جس حال میں اللہ نے رکھا ہو اس حال میں رہنا چاہیے، ہر ایک کو اپنے آپ اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی آدمی کہہ کہ یہ وہاں کے بڑے باڈی بلڈر ہیں، انہوں نے اپنا آج روٹین بتایا اور سمجھ میں نہیں آیا کہ ان کے روٹین میں یہ ہے کہ یہ روزانہ ماشاءاللہ 10 میل بھاگتے ہیں اور 2 گھنٹے ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں، تو میں بھی یہ کروں گا، تو ظاہر ہے موت واقع ہو جائے گی تھوڑی عرصے کے بعد ہی، چل ہی نہیں سکتا انسان۔ ہر ایک کا ہی معاملہ تھوڑی ہے کہ وہ کاپی کرنا شروع کر دے دوسروں کی، یا روحانی طور پر کسی کے بارے میں سن لیا کہ وہ اتنا ذکر کرتے تھے ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے تسبیح پڑھ رہا ہے، یہ بھی شروع ہو گیا، تو ظاہر تو بلبلا کے مرے گا، 3-4 دن بعد دماغ میں خشکی ہوگی اور لڑنا جھگڑنا شروع کرے گا۔ تو کوئی کام ایسے نہیں کرنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کہ زندگی میں سکون ہو تو سکون ہی رہنا چاہیے، نئی نئی چیزیں کھینچ کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، نہیں جو ایک تو یہ بڑی پریشانی تھی دنیا نے جو بنا دیا ہے، جہاں ہے اس پہ قانے نہیں ہوتے، اس سے اوپر کا سوچتے رہتے ہیں کہ اگلے اسٹیج پہ کب جاؤں گا، میں کب اس سے بڑا ہوں گا، کب اگلے لیول پہ جاؤں، کیا مجھے اگلی پوسٹ ملے گی، کیا کروں اس کے لیے، تو کرتے 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 ہر دفعہ اپنے آپ کو مزید پریشانی میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک سکون کی زندگی تھی اس کا یہ سوچ کے، تو وہاں بھی پرفارمنس اگر ویسی نہ ہوئی تو نیگیٹو ہو جائے گا، اس طرح نکالے جائیں، اب جو ڈیموٹ ہو تو اگلی پوسٹ کہیں ملے نا، تو ایسے لوگ ہیں، لیکن وہ عجیب کبر ہوتا ہے کہ ہم کر لیں گے، سنبھال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بائیں ہاتھ پہ کھیلے، وہ تو کرو گے، اس سے دین کا کتنا نقصان ہوگا، اپنی کمفرٹ کی زندگی کو کیوں پریشانی میں ڈالتے ہو؟ حالات میں جہاں انسان ہے وہاں پہ رہے، اس کو اپنے گھر میں سکون ہے، اس گھر سے بڑے کی خواب مت دیکھے، جتنے کپڑوں میں اس کا گزارا ہو رہا بس اتنا، جب تک کہ ختم نہ ہو جائے، ضرورت نہ ہو، بلا ضرورت کام نہ کرے۔ تو جسم کا یہ بھی حق ہے کہ اپنے آپ کو کسی ایسی پریشانی میں نہ ڈالے کہ جس سے اس کو اختلاج ہو، خلل آئے، اس سے دین کے بہت سے کاموں کی ہمت نہیں رہتی، دوسروں کی مدد کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر سکتا اب اسٹریس میں، کہ بھی جو میں نے نئی والی نوکری پکڑ لی اس میں تو آج کل کام بہت ہے، کمفرٹ زون سے نکل گیا اور نئے نئے آئیڈیاز ہیں، تو کیا ہوگا، رو رہے ہیں، پریشان ہے، اس کے لیے کچھ ٹائم نکال کے لگے ہوئے کسی طرح سے وہ ہو جائے بیلنس، وہ ادھر بیلنس نہیں ہو رہا تھا، گھر کا مسئلہ ہو رہا ہے، گھر کا بیلنس نہیں ہو رہا تھا، دین کا مسئلہ ہو رہا ہے، ہر چیز میں کہیں نہ کہیں، تو اپنے آپ کو بلا وجہ ایک ٹینشن میں ڈال کے اب وہ اس سے پاس ہو گیا تب تو غنیمت ہے، لیکن عموماً پاس نہیں ہوتا، کسی نہ کسی چیز کو افیکٹ کرتا ہے، یا فزیکل حالت خراب ہوتی ہے، اگر بہت محنت کر کے اس کو اچیو کر بھی لیا، اگلی سیڑھی پہ چڑھ گئے تو ظاہری بات ہے اس کو نبھانے کے لیے لگ گیا، تو اس کی وجہ سے نیندیں اپنی اڑا رہا ہے ادھر، تو وہ صحت فزیکل خراب ہوگی، جس کا اس کو ابھی پتہ نہیں چل رہا، وہ پتہ چلے گا ذرا سا عمر ہو جائے گی تو اندازہ ہوگا کہ اندر اندر کیا ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ وہ اگر مینٹین کر لیا کسی طرح سے، بعض ورکہولک ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی کر کے صحت بھی بنا کے رکھتے ہیں، تو روحانیت جائے گی، وہ نہیں ہوگا تو معاشرت جائے گی، گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے صحیح نہیں کر پا رہا ہوگا، وہ نہیں ہوگا تو سائیکولوجیکل ہوگا، نفسیاتی طور پر کہیں نہ کہیں تو نقصان ہوگا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ سب چیزوں کو ایسے بیلنس لے کے چل سکیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بہت طریقے سے رکھنا چاہیے، مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہیے، جب سکون ہو تو سکون کے اوپر صبر کرے، فرمایا کہ تمہیں اپنی روٹیاں مل جاتی ہوں کھانے کو انف، تمہارے ہاتھ میں ایک سکون ہو، گھر میں اتنا مال ہو کہ تم اپنی زندگی گزار سکتے ہو، تمہارا گھر کافی کفایت کر دیتا ہو، تو بس یہ آدمی کافی کامیاب ہے، اس کے لیے ساری راحتیں دنیا کی جمع ہو گئی، بیوی گھر میں موجود ہے، بچے گھر میں موجود ہیں، کام کا گھر بس اتنا ہے کہ رہ سکتے ہیں، گزارا ہو سکتا ہے، بس آگے پیچھے اڑنے کی کوشش نہ کریں۔ ایک بیماری یہ ہے کہ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ دوسرا اس نے کیا کیا ہے، اس کا دیکھتے ہیں تو خود بھی سمجھ آتا ہے کہ ہم بھی وقوفوں کی طرح بیٹھے ہیں، وہ اتنی ترقی کر رہا ہے دنیا میں، ہم بھی لگتے ہیں۔ ہر ایک کا سرکمسٹانسز مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کا ٹارگٹ مختلف ہے، ہر ایک کے لیے دنیا متعین اللہ نے مختلف کی ہوئی ہے، کیوں دوسرے کو دیکھ کے چلتا ہے، بالکل یہ حماقت کا طریقہ ہے، اس میں آپ کو الجھانا نہیں چاہیے، یہ سب بھی جسم کا حق ہے، جس طرح جسم کو جسمانی
یعنی فزیکل ضروریات پہنچانا ہے اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا ہے، بیماریوں سے مثلا راحت پہنچانی، آرام پہنچانا، وہ سب اپنی جگہ ہے. اسی طرح روحانیت کو بھی یہ سارے کام کرنے، اسی طرح ذہنی جو انتشار ہے اس کو بھی بالکل جمعیت خاطر رہے، دماغ بالکل اسٹیبل رہے. تو اس میں ایسی کسی چیزوں کو، ایسی کسی مشکلات کو نہیں پکڑ لینا چاہیے، پال لینا چاہیے کہ جس سے نقصان ہو. ہاتھی پال کے بل بلا رہے ہم ہفتوں، یہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے.